وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسا بلند ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر اذان کی شکل میں نہ ہو رہا ہو، نماز میں درود شریف نہ پڑھا جا رہا ہو۔ پوری نماز ہی آپ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط المستقیم کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ ایک تو ایسا ظاہری معنی بھی درست ہے کہ آپ علیہ السلام کا شق و صدر والا واقعہ بھی 2 دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ معراج کے موقع پر۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا اور دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا حضرت جبرائیل نے ریموو کیا۔ ایک سونے کا تشت جنت سے لے کے آئے تھے جس میں زمزم تھا۔ آپ زمزم کی امپورٹنس دیکھیں کہ برتن سونے کا جنت سے آیا ہے، لیکن پانی جس میں حضور کا دل دھویا گیا ہے وہ زمزم ہی ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جنت سے پانی نہیں آیا، یہ زمزم کا پانی۔ پھر آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک سی دیا گیا اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے سلائی کے نشان آپ کے جسم پہ دیکھے ہیں۔ ایک تو وہ سینہ کھولنا ہے، اور ایک اس کا معنی وہ ہے جو لٹریچر کی لینگویج میں لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جی میرا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، جیسے قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کو شرح صدر کا ہے۔ یہ شرح صدر کی جو ٹرم ہے وہ یہیں سے نکلی ہوئی ہے نا، شرح صدر، کھولنا سینے کا، یعنی بات سمجھ آ جانے۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملات کو میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یہ دعا وہ مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی لکنت کھول دی۔ یہ آج بھی دعا بڑی افیکٹو ہے، اس لیے آپ دیکھیں جب بھی ہم تقریر سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی بیان تو اس کے سٹارٹ میں یہ پڑھتے ہیں دعا۔ اس دعا میں صرف اپنی زبان کی روانگی نہیں مانگی گئی ہے بلکہ اگلوں کے بھی دماغ میں میری بات آ جائے۔ آپ تو بڑا اچھا بول رہے ہیں، سامنے والے کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی، یفقہوا قولی، میری بات بھی سمجھ آئے ان کو، یہ نہ میں بات کوئی اور کر رہا ہوں الٹ سمجھ آ رہی ہو۔ یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات لوگ بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں بالکل الٹ سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی تائید نہ ہونا تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے سنے عجیب و غریب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ویسے تو باتیں بھی عجیب کرتے ہیں کہ علماء کی بات نہ ان کا سر ہوتا ہے نہ پاؤں، صحیح بھی بات کریں نا بعض اوقات وہ بات کے پیچھے عظیمت نہیں ہوتی کہ آگے بات سمجھ بھی آئے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیمت دی ہے۔ مثلا میں آپ کو مولانا اسحاق صاحب کی بات کرتا ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ۔ مولانا اسحاق صاحب کی آپ کوئی ویڈیو سن لیں، کوئی کلپ سن لیں، ایک ریڑے والے کو سنا دیں، ایک ڈاکٹر کو سنا دیں، ایک انجینئر کو سنا دیں، وہ سارے ایک بار اششکار اٹھیں گے، یار بابا بول رہے کتوں ہے۔ یہ اللہ کی عظیمت ہے ان کے ساتھ کہ ان کی بات سمجھ آتی ہے۔ ایسے وہ جناب ایک ایک جملہ لگتا ہے، یہ تو بندہ یعنی دیکھ کے بھی پڑھے نا تو اس طرح کے الفاظ کا چناؤ نہیں ہوگا وہ جو فی البدی بولتے تھے، چاہے وہ پنجابی بول رہے ہو یا اردو بول رہے ہو۔ یہ اللہ کی عظیمت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ میرا بھی سینہ کھول دے، میری زبان کی لکنت بھی کھول دے تاکہ میری بات لوگوں کو سمجھ آئے۔ اور یہ جن لوگوں کی زبان میں لکنت ہے نا، فزیکل لکنت موجود ہے، ان کے لیے بھی یہ دعا بڑی افیکٹو ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے بھاری بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر رکھا تھا۔ وہ بوجھ کون سا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا۔ بڑی ٹینشن آپ نے لی کہ ظاہر ہے کہ میرے ذمے پہ بڑی ذمہ داری ہے میرے کندھوں پر، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی
سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور کہا مجھے جو ہے وہ کمبل اڑا دو، اور کب کبھی طاری ہوگی کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر. تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، تو اللہ بھی آپ کی حاجت پوری کرے گا. اور وہ سارا کچھ آ گیا، دیکھ لیں. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. یہ سب کچھ اللہ نے پھر کیا نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلص ساتھی دیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوئے. ظاہر بوجھ اسی وقت ہلکا ہوتا ہے نا جب آپ کے ہاتھ بٹانے والے لوگ ہو جائیں. سب سے پہلے آپ کو گھر سے سپورٹ مل گئی جناب ابی طالب کی، اور آپ کے دوسرے جو چچا تھے حمزہ ابن عبد المطلب کی، چچا عباس کی. اگرچہ یہ لوگ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن سپورٹ تھی. اور مولا علی کی سپورٹ. اس وقت تو خیر سیدنا علی چھوٹے تھے، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک سپورٹ اس حوالے سے تھی. پھر آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سپورٹ تھی. عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ سب وہ لوگ تھے جو چھوٹی عمر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. بڑی عمر کے تو کم لوگ ہی تھے. چھوٹی عمر سے مراد میں کہہ رہا ہوں 20 سے 30 سال کے درمیان. بڑی عمر کے لوگ تو تھوڑے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ اب اوائل اسلام میں نبی علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے دیا ہے. عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، یہ لوگ ایک میچور ایج کے لوگ تھے. سیدنا علی تو بعد میں میدان عمل میں آیا نا، اس حوالے سے کہ حضرت علی کی عمر تو 8 سال تھی اس وقت جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا. تو 8 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں تا وقت کے 14-15 سال، عرب میں 14-15 سال میں ایک جوان مرد بن جاتا تھا. لیکن وہ شروع کے 5-6 سال آپ کے پیچھے پشت پناہ کون لوگ تھے؟ آپ کے چچا تھے، آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، بنو ہاشم تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے. تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے پھر بوجھ ہلکا کیا، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام کے سامنے ہزاروں لوگ موجود تھے، اور آپ نے ان کو پھر گواہ کیا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے جو یوم النحر کا خطبہ ہے اور یوم عرفہ کا خطبہ، کہ تم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. سب نے تصدیق کی کہ آپ نے پیغام پہنچایا. تو پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ یوں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا کہ میں نے اپنے کندھوں پہ جو بوجھ تھا وہ اپنی امت کو ٹرانسفر کر دیا. سر پھر امت نے بھی تو حق ادا کیا ہے نا. اسلام تو عرب کی سرزمین تک تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر جس پیشن کے ساتھ صحابہ کرام نے اس دین کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے، ود ان فیو ایئرس کتنی بڑی چینج آئی ہے. پورے یعنی پیشن کے ساتھ. حالات و واقعات فیوریبل بھی نہیں تھے، عرب کے قبائل بھی مرتد ہو گئے تھے، پھر بھی اس دعوت کو لے کے اٹھے ہیں. اور کس طریقے سے رومن اور پرشین امپائر جو ہے وہ روندی گئی ہیں بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، اتنی بڑی بڑی سپر پاورز. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیسا بلند ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر اذان کی شکل میں نہ ہو رہا ہو، نماز میں درود شریف نہ پڑھا جا رہا ہو. پوری نماز ہی آپ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط المستقیم کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. درود شریف میں تو ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہر وقت آپ علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کے اوپر میں پیچھے چکے گفتگو کر چکا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے ساری گفتگو کر لی ہے. اس آیت کو بھی اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر، یعنی آپ کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے، کہتا ہے نا میں نے تیری خاطر یہ کام کیا. یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں. ایک تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم نے بلند کیا تیری خاطر تیرا ذکر. یعنی جو تیرا اور میرا تعلق ہے
اس تعلق کی وجہ سے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ سورہ النساء میں بھی آتا ہے نا، اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر فیصلے میں تمہیں حاکم نہ مان لیں اور پھر دل سے اس کو تسلیم بھی کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ اوپر سے صرف فیصلہ مانے، دل میں بھی اگر حرج پائیں گے نا تو مومن نہیں ہوں گے۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، سر تسلیم آپ کے سامنے خم نہ کرتے جاؤ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک ہی آیت کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ مشکل آئے گی چلی جائے گی، پھر آسانی کا وقت بھی آ جائے گا۔ دیکھیں نا، ایک وہ وقت تھا کہ آپ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں مولا علی علیہ السلام کو اپنے بسترے پر لٹا کر امانتیں سپرد کر کے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر غار ثور میں، پھر اس سے آگے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا کچھ آپ کے دل پہ خیال آ رہا ہوگا کہ میری قوم نے مجھے اس طریقے سے نکال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف فاتح بنا کر آلموسٹ 8 سالوں کے بعد آپ کو مکے کے اندر انٹر کروایا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوا۔ یہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف ہی تو اشارہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑا برا سلوک کیا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ بھائی سارے سامنے تھے اور وہ یوسف علیہ السلام اتنی بڑی پوسٹ پہ تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بھی سب کو معاف کر کے وہی آیت تلاوت کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں۔ حتیٰ کہ ہند کو بھی معاف کر دیا، معافی قبول کر لی۔ یہ آپ علیہ السلام کی شفقت تھی۔ جانی آپ کے جو دشمن تھے، یہ دنیا میں کبھی کسی نے یہ وقت نہیں دیکھا کہ ایک شخص اتنا بڑا فاتح بن کے واپس آیا ہو جس کے ساتھ اس کی قوم نے اتنا برا سلوک کیا ہو اور موقع ملے اور وہ سب کو معاف کر دے۔ یہ ایک نبی کا ہی جگرا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی آ جائے گی۔ یعنی نبی علیہ السلام کو یہ دین کی تبلیغ میں مشکل وقت آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد عنقریب آسانی، پھر آسانی دیکھیں نا، فتح مکہ کے بعد پھر آیات نازل نہیں ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ایسی فتح دی ہے کہ لوگ گروہ در گروہ آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، استغفار کیجئے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اب آپ یکسو ہو جائیں اللہ کی طرف، اب معاملات آسانی کی طرف جائیں گے۔ کہ مشکل جب آپ گزار رہے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ آپ کے لیے آسانی بھی چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے۔ اس مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کا ایکسپیرینس کرواتا ہے کہ مشکل آپ جھیل رہے ہوتے ہیں لیکن آسانی بھی ساتھ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اونگ طاری کر دی، مشکل وقت تھا، ریسورسز کم تھے، خطرہ تھا، خطرے میں کہاں نیند آتی ہے؟ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری ہاتھوں سے تلواریں بھی چھوٹ جاتی تھی، ایسی نیند کا غلبہ۔ نیند آ جائے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امن کی نشانی ہوتی ہے نا، تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر کیسی آئی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر مشہور ہوگی، افواہ، تو جو لوگ زخمی بھی تھے ان کو اپنی تکلیف بھول گئی حضور علیہ السلام کے غم کی وجہ سے۔ مشکل کے دوران بھی اگر آپ اللہ کی طرف توجہ رکھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس کے اندر بھی آسانی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور مسلمان کی مشکل میں آسانی یہی ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہو کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی تھی کہ جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف چلے جانا ہے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف چلے گی۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور تو بہتر
خلیفہ بن جا میرے لیے، اس کے لیے اس سے بہتر نعم البدل میرے لیے کرتے. تو کہتی ہیں کہ میرا خاوند جب ابو سلمہ فوت ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی، اور پھر میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا تو کوئی صحابی نہیں ہے حضور کے اصحاب میں سے، تو مجھے اس سے بہتر خاوند کیسے ملے گا. تو جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھجوا دیا، تو مجھے دعا کا اجر دنیا میں مل گیا. اور ام سلمہ حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں. واقعہ کربلا کے بھی 2 سال بعد فوت ہوئی ہیں، یہ اس وقت تک زندہ تھی. ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام. تو یہ دعا آپ یاد رکھیں. میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے، مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا. اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دے دے گا. پھر سورہ حدید کی جو آیت نمبر 21 اور 22 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جان میں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا زمین میں، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو، طاعون کے مرض کی شکل میں ہو، کوئی وبا کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں، یہ ساری تکلیف تمہاری جانوں پہ جو آتی ہیں یا اوورال انسانیت کے اوپر، یہ ہم نے تکلیفیں آنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں، تاکہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پہ غم نہ کھاؤ، اور جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو. تکلیف کا آنا اور اللہ کی طرف سے خوشی کا آنا یہ ڈیسٹنی میں مقرر ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ آنا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے. پھر دیکھیں گے اہل ایمان کون ہیں جو کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو اللہ نے آزمانا ضرور ہے، لیکن مسلمان کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع، اور ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. خدا ہماری ضرورت ہے، خدا نہ ہو تو ہم اپنی تکلیف بھی نہیں کاٹ سکتے. الٹیمیٹلی تکلیف کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مرضی. لیکن یہ تکلیف کے شروع میں ہی کہنا چاہیے، واہ ویلا کرنے کے بعد نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ اس قبر پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت رو رہی ہے، اور ذرا وہ بلند آواز سے چیخو پکار کر رہی تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کر. تو اس نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیچھے آپ کھڑے تھے. تو اس نے آگے سے کہا کہ بھئی اگر تم پہ تکلیف آئی ہوتی تو پھر میں دیکھتی. ظاہر ہے ایک نیچرل جواب تو یہی بنتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. تو بعد میں صحابہ نے بتایا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے. تو عورت کو تو اب وہ اس مردے کی بجائے اپنے ایمان کی ٹینشن پڑ گئی. وہ حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اچھا آپ نے اگر کہا تو میں آپ صبر کر لیتی ہوں. تو آپ علیہ السلام فرمایا صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. پورا غصہ اتارنے کے بعد، واہ ویلا کرنے کے بعد کہنا میں صبر کر لیتی ہوں، تو یہ صبر تو نہیں ہوتا. اور یہاں پہ بھی لوگ یہی کرتے ہیں، یعنی چیخو پکار کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم صبر کر لیتے ہیں. اور پھر بسا اوقات جوان میت کے اوپر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ میت کے آگے ایمان بھی اس گھر سے رخصت ہو جاتا ہے. یعنی کئی عورتیں وہ کہتی ہیں کہ میرا ہی منڈا لبیا سی اللہ تنو مارنے واسطے، میرا ہی بیٹا ملا تھا کہ اس کو تو موت دیتا. اب یہ کلمات کفر ہیں. اس کے بعد بیٹا کیا گیا، ایمان بھی گیا ساتھ. اسی لیے اسلام میں نوحہ کرنے سے منع کیا گیا. ایک تو نوحہ وہ ہے نا کہ آپ کسی کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہہ لیں مرنے کے بعد، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے. ایک یہ کہ چیخو پکار کر کے آپ جو ہے وہ ایک جاہلیت والے ایٹیچیوڈ کے ساتھ نوحہ کرتے ہیں، تو وہ نوحہ تو اسلام میں اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اسے زمانہ جاہلیت کی طرف منسوب کیا، اور خصوصاً عورتوں کے لیے فرمایا کہ وہ ایسی عورت اگر بغیر توبہ کے مرے گی تو اسے قیامت والے دن گندک کی قمیض پہنائی جائے گی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کبھی جاہلیت کے 4 کام نہیں چھوڑے گی. نمبر 1 حسب و نسب پہ فخر کرنا. نمبر 2 دوسروں کے نسب کے اوپر تان کرنا. نمبر 3 ستاروں کے ذریعے بارش اور یہ باقی معاملات کو لے کے چلنا. اور نمبر 4 نوحہ کرنا مصیبت و پریشانی کے وقت. تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو اے نبی علیہ السلام جب آپ
فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس وقت اللہ کی ریاضت میں مشغول ہو جائیے گا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے گا. اصل میں اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے آپ پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے. پھر اللہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کم کھڑے ہوا کریں. اور کم بھی یہ نہ سمجھے گا بالکل کم، نصفہ او انقص، یا آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ. پوری رات نہ آپ کھڑے ہو کر نوافل میں قرآن پڑھیں. آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو لیکن جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو یہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں. یہ نیچرل ہے. پہلے تو آپ دن کے وقت آرام کر سکتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے. اب دن کے وقت دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، دعوت و تبلیغ اور گوشہ نشینی یہ بالکل اپوزٹ ہے. گوشہ نشینی انٹروورٹ جو زندگی ہے، اور دعوت و تبلیغ ایکسٹروورٹ ہے. انٹروورٹ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اور یہاں مخلوق کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے اللہ کی دعوت کے لیے. تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ چیز آتی تھی کہ کتنا، یعنی وہ وقت میرے لیے کتنا اچھا تھا کہ میں رات کے وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھتا تھا. اب نہ صرف وہ تعلق میں کمی آئی ہے دن کی مصروفیات کی وجہ سے، بلکہ یہ بھی ہو گیا کہ اب مجھے مخلوق کی طرف جانا پڑتا ہے. پہلے میں اللہ کے ساتھ دو لگا کے بیٹھا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تسلی دی ہے کہ یہ جو آپ مخلوق کی طرف ہی جا رہے ہیں اللہ کے لیے جا رہے ہیں. رہا آپ کی یہ خواہش، یہ بھی اللہ پوری کر دے گا. جب یہ دین کا کام سٹریم لائن ہو جائے گا پھر آپ عبادت کیجئے گا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ رات کو نوافل پڑھنے سے، اللہ کے ساتھ دو لگانے سے یہ کام تو بہت اوپر ہے، لوگوں کو ہدایت دینا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا تو اس میں آپ نے پہلا جملہ یہ بولا تھا، علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پہ آ گیا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. آپ کی وجہ سے ایک شخص ہدایت پہ آ جاتا ہے نا، آپ پوری زندگی بھی روزانہ 1000 نفل پڑھتے رہیں، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی چیز. جو ایک بندے کو، آپ ایک بندے کو نہیں، اس کی پوری نسل کو دوزخ سے بچا کے جنت تک لے جاتے ہیں. اللہ کو تو اس بات کی خوشی ہے، اور یہ کام پیغمبروں والا ہے. تو اس کے لیے ایکسٹروورٹ ہونا پڑتا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے، یہ پیرلل میں دونوں چیزیں چلنا مشکل ہو جاتی ہیں. اور بعض لوگ اس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا کام بھی چھوڑ دیتے ہیں. دعوت و تبلیغ کے کام میں مصیبت بھی بہت بڑی ہے. لوگوں کی آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، لوگ آپ پہ تانے کریں گے، لوگ آپ کو مارنے پیٹنے پہ بھی اتر آئیں گے، آپ کے اوپر کامنٹس بھی پاس کریں گے. گھر والوں سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف اٹھانی پڑیں گی، ڈانٹ پلائیں گے سارے کہ تو کیڑے پاسے لگ گئے. جبکہ آپ اکیلا رات کو کھڑے ہو کے روزانہ 10 پارے پڑھتے رہے، نہ محلے والوں کو کوئی فکر ہوگی آپ کی کہ یہ کس طرف لگ گیا ہے، نہ آپ کے گھر والوں کو ہوگی. لیکن آپ اسی محلے میں نکل کے لوگوں کو کہیں گے یار یہ کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ، قرآن کا راستہ اختیار کرو، شرک چھوڑ دو، برے کام چھوڑ دو، نماز پڑھا کرو، تو سب کو فکر لگ جائے گی آپ کی. اس سے بھی بڑھ کے آپ بے نمازی ہو، آپ کو کسی نے نہیں کہنا نماز پڑھو، لیکن آپ نماز میں رفع دین شروع کر دیں تو بے نمازی بھی آپ کو سمجھانا شروع کر دیں گے تو کیڑے پاسے لگ گئے ہیں. فرق دیکھا آپ نے؟ یہ یعنی ان کے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بے نمازی جو خود نماز نہیں پڑھتے، اگر کوئی سنت کے مطابق نماز شروع کر دے اس کو سمجھانے لگ پڑتے ہیں. اور جب وہ نماز نہیں پڑھنا تھا اس کو کوئی نہیں آ کے سمجھاتا کہ تو نماز نہیں پڑھتا. اور اگر وہ پڑھنا شروع کر دے سنت کے مطابق تو سارے بے نمازی بھی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام بہت مشکل کام ہے. یہ تو آپ کو آگے جا کے پھر سمجھ آئے گی نا، جب سورۃ العصر شروع ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اوبلیگیٹری رکھا ہے. یہ خالی ڈنگ ٹپاؤ کام نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو سارے پوری کر رہے ہیں. اصل شرائط اگلی 2 ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے، وتواصوا بالصبر، پھر پھینٹی لگے گی صبر کرنا ہے. یہ پھر آپ کو پھر حسینی بننا پڑے گا. اس کے لیے آپ دیکھ لیں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، اور حسین علیہ السلام حج کے دنوں میں حج چھوڑ کے کوفے جا رہے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا تھا یار یہ حج تو بڑے آسان ہے،
جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ کام امت لیول کا کام ہے، وہ اس حج سے بڑھ کر. تو وہ بظاہر لوگوں کو حج اور عبادتیں بڑی نظر آ رہی ہوں گی، اور حج کے دنوں میں وہاں سے چھوڑ کے جانا یہ معیوب لگ رہا ہوگا، لیکن جن کو دین کی یعنی اصل روح کا پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام، اعلان حق کرنا، جابر حکمران کے سامنے کلمات حق بلند کرنا، یہ سید الشہداء، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مستدرک الحاکم کی حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دیا جائے. اسی حدیث کے تحت ہم حضرت حسین ابن علی کو سید الشہداء کہتے ہیں، اور صرف حسین ابن علی نہیں، قیامت تک سید الشہداء چلیں گے. جن جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کلمہ حق بلند کیا اور ان کو قتل کیا گیا وہ سب سید الشہداء ہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ سید الشہداء ہیں، قاضی القضاء کا عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے پر، سیدنا نفس زکیہ علیہ السلام کو فتویٰ دینے پہ. کربلا کے بعد ایک اور کربلا بھی ہوئی ہے، اس میں حضرت نفس زکیہ تھے، حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے. ان کے حق میں امام حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا، اس کی پاداش میں امام حنیفہ کو بھی جیل کاٹنی پڑی اور زہر کا پیالہ پینا پڑا. سید الشہداء ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ناسبیوں کے خلاف انہوں نے خصائص علی کتاب لکھی، مولا علی کے فضائل پہ 194 احادیث، شہید کر دیا گیا. سید الشہداء ہیں. سید الشہداء قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو دجال کے خلاف وہ مؤمن کھڑا ہوگا جسے 2 ٹکڑے جس کے دجال کرے گا، وہ اپنی اس وقت زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا. 2 ٹکڑے کروا کے بھی دجال جب اسے زندہ کرے گا، کہے گا اب میرے پہ ایمان لا، میں تیرا خدا ہوں. وہ کہے گا نہیں تو دجال ہے، میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے، تو دجال ہے. تو جو قرآن و حدیث کو ماننے اور شبہوں سے متاثر نہ ہو، جسے آپ کرامتیں کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے سید الشہداء. اور جڑا جڑی گل ویکھے اتھے ہی ڈگ پوے تو وہ سید الجہلاء ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.